اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول مخاصمہ، اس میں اس بات توحید، اس میں شرک میں پھر مشرکین کے 4 اقسام، اور ان 4 اقسام میں سے دوسرا قسم مشرکین بالعباد، انسانوں کی پرستش، جس پر قرآن پاک نے رد کیا ہے۔ اس میں پہلا بحث ہو چکا ہے، اب دوسرا بحث ہوگا۔ اس میں 2 مقام ہوں گے۔ پہلا یہ کہ کیوں لوگوں نے بتوں کی عبادت شروع کی، کیا باعث بنا بتوں کی پرستش کرنے کا۔ کچھ تاریخی امور بھی اس میں ذکر ہے، مگر سب کا حاصل یہ ہوگا کہ اصل عقیدہ بتوں کے پیچھے لاجک یہ تھی، اگر ملائکہ کی عبادت کرتے تو بت بناتے کہ ملائکہ تو نظر نہیں آ رہی، اور یہ بت وہ جیسا بنائیں گے تو پھر وہ نظر آئے گا۔ اسی طرح نیک بندہ جو مر گیا ہو وہ تو موجود نہیں، اس لیے بت بنا کر اس جیسا کہتے کہ یہ اب نظر آ رہا ہے۔ عقیدہ یہ نہ ہوتا کہ یہ بت معبود ہے، بلکہ ان کا عقیدہ ہوتا کہ اس بزرگ وغیرہ کا روحانیت تو اس کے اندر آ گیا ہے، روح ہے اس کی اس بت کے اندر۔ جب پوچھتے ہیں تو روح ان کا خوش ہو جاتا ہے، تو ہمارے کام اللہ تعالیٰ سے کرواتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بت بناتے رہے اور سجدے کرتے، مقصد ان کے سجدوں کا اصل میں روحانیت ہوتا تھا۔ جیسا لات ایک نیک اور سخی انسان تھے، جب حاجی آتے تو ان کو ستو کھلاتے اور پانی پلاتے۔ جب وہ فوت ہو گئے، کچھ زمانہ گزرا تو پھر اس کا بت بنایا۔ شاہ ولی اللہ نے یہ تاریخ لکھی ہے، وہ امام بخاری نے میں مختصر طور پر لکھا ہے۔ ایک دربار بھی بنایا تھا لات کا، ان لوگوں نے اسے لات کا دربار کہتے تھے، پھر اسے گرا دیا۔ جب اسلام آیا، سقیق قبیلے نے غیرت کی اور اس نے کہا کہ یہ ہمارا دربار ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مناد بھی ایک آدمی کا نام تھا، مگر تحقیق نہیں لکھی اس نے۔ ابن قیم نے تفصیلی تاریخ لکھی ہے۔ اس طرح ابن جوزی نے بھی تلبیس ابلیس میں لکھا ہے کہ یہ ایک پرانی درگاہ تھی عرب کی۔ قدیر اوسان ایک علاقہ ہے، مکہ اور مدینے کے درمیان، مکہ کے قریب ہے۔ اوس و خزرج اس درگاہ کی بہت تعظیم کرتے رہے، ادھر جا کر ذبح کرتے، تعظیم کر لبیک کہتے ہمارا حج ادھر ہے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ امام بخاری ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے قوم میں صالحین افراد کے نام ہیں، بزرگ تھے۔ جب فوت ہوئے، شیطان نے وسوسے ڈالے لوگوں کے اندر کہ یہ تو بہت نیک لوگ تھے، جہاں بیٹھتے وہاں پتھر رکھ دیے نشان کے طور پر، کہیں بول نہ جائے کہ یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ہی عبادت کرنے کی، اور پھر نام رکھ دی ان پتھروں کے۔ زمانہ گزر جانے کے بعد ان پتھروں کی عبادت شروع کی، شیطان نے بہکا دیا۔ ایک حبل تھا، ایک اوصاب تھا، ایک نائلہ تھا، ایک ذوالخلفہ تھا۔ یہ احادیث میں آئے ہیں یہ نام۔ ذوالکفین آیا ہے، ذوالشورا بھی نام تھے بتوں کے، سعیر، غلس وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ تینوں بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حبل کے بارے میں آتا ہے تاریخ کی کتب میں کہ حابیل کو حبل کہتے تھے۔ شہید ہو چکے ہیں، قابیل نے اس کو شہید کیا تھا۔ اگرچہ وہ قابیل سے اپنے آپ کو بچانا، کس طرح ان کو بچائیں گے اور کس طرح مدد کرے گا؟ ابو سفیان جو کہہ رہا تھا اب حبل جنگ کے وقت، اور سوپ اور نائلہ تاریخ میں ہے، یہ 2 بدماش تھے، ایک مرد اور ایک عورت کا نام ہے۔ کعبے کے اندر بدکاری کے مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پتھر بنایا تو قریش کے لوگوں نے عبرت کے لیے اوصاف کو صفا پر رکھ دیا اور نیلہ کو مروہ پر رکھ دیا۔ زمانہ گزرتا گیا، شیطان نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا اور لوگ ان بدماشوں کو پوجنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ سے فرمایا، یا جریر، مجھے آرام نہیں دیتے ہو؟ کیسا آرام؟ فرمایا، فلاں علاقے میں ذوالخلفہ ایک دربار ہے، ایک کمرہ تھا، باقاعدہ اس کا طواف کیا جاتا، منجاور بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کا کہا، 50 صحابہ کرام ساتھ ہوئے، سب کچھ تہس نہس کر دیا اور منجاوروں کا صفایا کر دیا۔ بہادر صحابہ تھے۔ جو عام تاریخ ہے ان کے بتوں، بخاری میں حدیث ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، فرمایا نکال دے وہ بت جو 360 تھے۔ جب نکالے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں تیر تما رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتلہم اللہ ان مشرکین کو تباہ کرے۔ ان کو پتہ تھا کہ استسقام بالازلام تیروں پہ کرتے تھے، تو جو ان کی قسم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کیا استسقام بالازلام، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تما دیے ہیں۔ حدیث میں مریم علیہ السلام کی بت کا واقعہ بھی درج ہے۔ بیت اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وجد فی صورت ابراہیم و مریم، اس وقت نماز ادا نہ کی، فرمایا کہ ملائکہ ایسے گھر میں نہیں جاتے جہاں بت ہو۔ 2 قسم کے بت تھے، ایک مجسمے، اسے بھی توڑنے کا حکم دیا، اور جو تصاویر تھے ابراہیم علیہ السلام اور مریم سمیت، ان کو بھی ختم کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ لوگ تھے جو لگے تھے مخلوق کو پوجنے میں، اور ان کے بعد پھر مختلف اور لوگ آئے، جیسے ہندو، سکھ اور لاتعداد
لوگ ہیں جو آج بھی مخلوق انسانوں کو، نیک لوگوں کو، بزرگوں کو پوج رہے ہیں۔ تو آج یہ بحث جو باقی تھا مشرکین بالعباد کے بارے میں وہ ادھر ہی ختم کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا کریم اللہ ہمارے اندر چھپا ہوا شرک ہو، یا کریم اللہ وہ ہم سے دور فرما دیجیے اور ہمیں ایمان کی طاقت اور ایمان صحیح کامل ایمان نصیب فرما دیجیے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔